السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ درس پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ پارہ نمبر 9 میں تقریباً پونا پارہ سورہ اعراف ختم تک باتیں آئی تھی آپ کے سامنے کل کے درس میں۔ آج کا خلاصہ ہے پارہ نمبر 10 کا، لیکن کچھ حصہ 90ویں پارے میں بھی ہے سورہ انفال، تو اس لحاظ سے ہم اس کو ملا کر پارہ نمبر 9 کا آخری حصہ اور 10 مکمل انشاءاللہ آج کے اس ملاقات میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انفال کے معنی مال غنیمت۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ان کے اوپر کیا کیا عذابات آئے، تو اس سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کا قتل۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ انفال کے معنی مال غنیمت۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے متعلق کچھ باتیں آئی اور بتایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس فَأَنَّ لِلَّهِ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کے حصہ ہے، یہ مال غنیمت کے احکامات بتائے گئے۔ سورت کا آغاز يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا مومنوں کے اندر، مومنوں کی جو صفات ہے، حقیقی مومن، ان لوگوں کی صفات بتائی، کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان پر آیت پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کے پاس بہت بڑے درجات ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ جنگ بدر کا ذکر کیا۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین نے بڑے ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر۔ 13 سالہ مکی زندگی بہت ہی تکلیف دہ زندگی مسلمانوں کے لیے، ایک سے بڑھ کر ایک ظلم، بہت سے لوگ مارے گئے، شہید کیے گئے، حتیٰ کہ شروع میں حبشہ کی طرف ہجرت کیے مسلمان، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اپنی دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ چلے گئے، لیکن قریش کے لوگ پھر بھی تسلی نہ رہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی کہ مسلمان اطمینان سے مدینے میں رہ رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں وہاں بھی نہیں رہنے دینا چاہیے، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے ہم کچھ کرنا چاہیے۔ تو ابو سفیان کی نگرانی میں مختلف پونجیاں، جو کچھ ان کے پاس سامان تھے، سب کچھ بیچ کر اور ان کے حوالے کیا ابو سفیان کے، کہا کہ تم شام جاؤ، وہاں جا کر تجارت کرو، اس سے جو منافع آئے گا اسے ہتھیار خریدیں گے اور یہ اسی ہتھیار سے ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں تک کہ وہ قافلہ نکل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بتائی گئی کہ ابو سفیان کا لشکر واپس آ رہا ہے قافلے کے ساتھ، تو نبی نے فیصلہ کیا کہ مکے والوں نے مسلمانوں کا جتنا مال انہیں لوٹا ہے، چھینا ہے، اتنا حصہ اس قافلے سے ہم لے لیں گے۔ تو نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ۔ تو ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی سے نکل رہے ہیں، تو اس نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا مکے کی طرف کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا 1000 آدمی ہمارے لیے مدد کے لیے بھیجو۔ تو ادھر مکے سے 1000 آدمی نکلتے ہیں، اس میں ابو جہل، عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مکے سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر وہ نکلتے ہیں تو ابو سفیان ایک دوسرے راستے سے بچ کر مکہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ 1000 آدمی جو نکلے تھے
ان کی مدد کے لیے ہوا کیا، وہ مدینے کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے کہا کہ واپس آ جاؤ، ہم تو بچ گئے، لیکن بڑے بڑے صدر ہمارے نہیں، ہم اتنا دور آ گئے، حملہ کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہوا کہ مسلمانوں کو کہ تم اس قافلے کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ مسلمانوں کا قافلہ اور کافروں کا قافلہ دونوں بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہو گئے۔ تو اس میدان میں 17 رمضان کو بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کی مدد، 1000 فرشتے نازل کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور اس وقت شیطان کافروں کے ساتھ تھا۔ شیطان سراقہ ایک صاحب ان کی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں، میں تمہارا ساتھ ہوں، ایسے دعوے کرنے لگا۔ تو ہوا کیا، جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں جنگ بدر میں تو بھاگنے لگا، کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اس طرح اس نے کہہ کر اپنے آپ کو بچا کے چلا گیا۔ 313 کی تعداد مسلمانوں کی تھی، کافروں کے خلاف زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کافروں کی بڑی زبردست شکست ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا تھا کہ مکہ نے اپنا کلیجہ باہر پھینک دیا ہے، یعنی بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اس میں، تو بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، اور ان سب کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ 70 کافر لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ ان 70 کو بھی اللہ کے رسول نے لانے کا حکم دیا مدینے کو، وہ لائے گئے۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ بعد میں آیت نازل ہوئی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا، کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، انہیں ایسے ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا کی زندگی تم چاہتے ہو۔ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیور میں نازل ہوئی، تو قتل کرنا چاہیے تھا، گویا کہ ایک پیغام دیا گیا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اگر یہاں پر ضرب لگائیں گے تو کافروں کے اندر کافروں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا، آئندہ وہ دوبارہ سازش نہیں کر سکتے تھے، تمہیں ایسے ختم کرنا چاہیے تھا۔ خیر اب تو تم نے ان سے فدیہ لیا ہے تو انہیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو قیدی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح جو نبی کے داماد بھی تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھے۔ انہیں کہا گیا کہ تم تعلیم دے دو انصار کے بچوں کو، یہ حکم ہوا۔ بہرحال یہ جنگ بدر کا واقعہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑی ہی ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اتنے اسباب نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن اللہ کی تائید تھی، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، اسی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی خاص مدد فرمائی، مسلمانوں کو یہ جنگ جیت کی شکل میں ملی۔ تو اس جنگ کے بعد اطراف اکناف کے دلوں میں ایک خوف پڑ گیا مسلمانوں کے بارے میں، کہ مسلمانوں کو ہم معمولی سمجھے تھے، لیکن وہ بڑی خطرناک قوم ہے اور وہ زبردست طاقتور قوم ہے۔ اللہ نے اس صورت میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ڈیفنس پاور تمہارے لیے زیادہ ہونا چاہیے۔ دو اہم باتیں بتائی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ڈیفنس پاور، یہ دو چیزیں تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمیشہ تیار رہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے ایک نصیحت کی مسلمانوں کو سورہ انفال آیت نمبر 60 میں۔ تو بہرحال یہ شروع سے آخر تک یہی باتیں ہیں، جنگ بدر کی باتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو جنگ تھی، کیسے انہوں نے کافروں کے ساتھ لڑا اور کیسے کامیابی ملی، یہ ساری باتیں اللہ نے اس صورت میں بتائی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھے جاتے، کیوں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ سورہ انفال سورۃ توبہ تقریباً دونوں ایک صورت ہے،
مضامین وہی ہیں، اس لیے اس میں بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، لہٰذا ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے سورہ توبہ میں، واحد سورہ ایسی ہے بغیر بسم اللہ کے پڑھی جاتی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سورت کا آغاز اس طرح ہے کہ اللہ بری ہے مشرکین سے جن سے تم نے عہد کیا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب یہاں پر دیکھیے سورت میں جزیرہ عرب کا سیاسی اور مذہبی مرکز مکہ تھا۔ جب تک قریش کے قبضے میں تھا مکہ، عرب ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کبھی مسلمانوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن جب 8 ہجری میں جب مسلمانوں کے پاس مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے سیاسی اور قیادتی یعنی مذہبی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، تو عرب قبائل جو اطراف اکناف میں تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جب مکے پر قابض ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، قریش اپنے آپ یعنی قریش ہار چکی ہے، تو اطراف اکناف کے جتنے لوگ تھے اسلام میں داخل ہوئے، جوق در جوق داخل ہوئے، اور سارے لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی دلیری بیٹھ گئی۔ تو اس طرح سے یہ سمجھا جاتا جو مکے پر قابض ہوا تو گویا کہ وہ بہت بڑا بہت یعنی ان کے پاس بہت بڑی قوت ہے، یہ سمجھی جاتی تھی۔ تو لہٰذا جب 8 ہجری مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کے بارے میں اطراف اکناف میں بہت چرچا ہوا اور مسلمانوں کی عظمت ہر ایک کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ تو الحمدللہ اسلام غالب آیا جزیرہ عرب پر، تو یہ اطراف اکناف کے لیے بڑی خوشخبری تھی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے صاف بتا دیا شروع ہی سے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کافر کے لیے کہ وہ مکے میں رہے، 4 مہینے کا وقت ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، 4 مہینے کے بعد مکہ خالی کرنا چاہیے۔ اور کہا کہ ان لوگوں کو کہو کہ 4 مہینہ ٹائم ہے، اس کے بعد نکل جائیں، ورنہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، پھر بھی وہ لوگ خاص مشرکین جو مکے میں اگر رہیں اس کے بعد بھی تو انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، ان کو سزائیں دو، اللہ نے اس صورت میں بتائی۔ ہاں یہ بھی بتایا اس صورت میں جنگ کے آداب بتائے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے جنگ کے وقت بھی تمہیں پناہ دینا چاہیے۔ تو اسلام جنگ کے موقع پر بھی اگر کوئی پناہ طلب کرے تو حکم دیتا ہے اسلام کہ انہیں پناہ دو۔ صلح کرتا ہے تو صلح کر لو، اسلام کبھی جنگ کی طرف ابھارتا نہیں ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کا مطلب یہ نہیں، بہت سے لوگ غلط مفہوم پیش کرتے ہیں کہ مشرکین کو قتل کرو، یہ نہیں ہے، خاص معرف بالنام، یعنی عربی میں المشرکین، خاص مشرکین جو اس وقت مکے میں تھے، وہ اشارہ ہے یہاں پر۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں جو نبی کے زمانے میں تھے، اس وقت مکے میں تھے، انہیں حکم ہوا کہ 4 مہینہ ہے تمہیں خالی کرنا چاہیے مکہ، مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے اس کے بعد مسلمان کافروں کے لیے کہ آئندہ طواف نہیں کر سکتے۔ اور بتایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں، لہٰذا وہ اس کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، تو ان کے لیے طواف کرنا ممنوع قرار دیا۔ وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے کہ آئندہ سے مشرکین کے لیے یہ حدود حرم مقرر کر دیے گئے حرم کے۔ مسلمانوں یہ تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم ان کو روک دیں گے، حج کے موسم جب آئیں گے تو اطراف اکناف سے لوگ آتے ہیں، ان کو اگر روک دیں گے تو اناج وہ بند کر دیں گے، اسے تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، فخر و فاخر کا ڈر ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، بے نیاز کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، تمہارا حامی ہے، تمہیں اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا مشرکین کے بارے میں، مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ مہمان نوازی کرنا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ ہم لوگ انجام دے رہے ہیں کام، تو لہٰذا ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے گمراہ ہوئے؟ ہم تو خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی، ہم تو بیت اللہ میں آنے والے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس پر آیت نازل کی، اجعلتم سقایت الحاج
وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہا کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے تم نے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ایک اچھا کام ہے، لیکن سب سے اہم چیز ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ ہے۔ اصل چیز ایمان باللہ ہے۔ اگر ایمان ہو تو ہی وہ سارے اعمال فائدے دیں گے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بھلا بتاؤ کیسے تمہارے یہ اعمال، یہ تمہارے گڈ ڈیڈز کیسے کام آ سکتے ہیں؟ اصل ایمان پیدا کرو، ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر یہ تمہارے عمل بیکار ہیں، تو ایمان والا اور ایمان کے بغیر یہ کام کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 19 میں مشرکین کو منہ توڑ جواب دے دیا، اور اس کے بعد اللہ نے لوگوں کو نصیحت کی، مومنوں کو، ایمان والو، ایمان محض کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے تعلق پیدا ہو جائے۔ کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات آتے ہیں تمہیں قربان کرنا پڑے گا دنیا کو، اور تمہارے مقابلے میں بھلے سے تمہارے ریلیشن بھی کیوں نہ ہو ان کی محبت کو ٹھکرانا پڑے گا۔ کہا کہ آیت نمبر 23-24 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، ایمان والو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو، اور بتایا کہ کہہ دو اے نبی تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جس کو میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزوں کی محبت تمہارے اندر ہوگی نیچرلی، لیکن یاد رکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان ساری محبت سے بڑھ کر تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ تو ایک مومن، کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ بیٹھ جائے، اس کے گھر والوں سے، اس کے باپ سے، اس کے سارے لوگوں سے بڑھ کر وہ محبت نہ کر لے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہودیوں کو بھی چاہیے کہ اگر رہنا ہے تو جزیہ دے، ٹیکس دے، ٹیکس دے کر مسلم سوسائٹی میں رہ سکتے ہو اور نیشنلٹی تمہیں مل سکتی ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اسلام کے خلاف جتنی بھی سازش کرو اسلام کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو جلایا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ، کہا اللہ تعالیٰ نے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے پھونک پھونک کر بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، وہ شمع کیا بجھے خدا جسے روشن کرے۔ پوری دنیا آج، پوری میڈیا آج اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، الزام تراشی، بدنامیاں، لیکن یاد رکھنا یہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا اسے، قیامت تک یہ اسلام باقی رہے گا، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے ساری دنیا والوں کے لیے، یہ اللہ کا بنایا ہوا یہ اسلام ہے، اسے ہرگز مٹا نہیں سکتے۔ اس میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا آیت نمبر 32-33 میں سورۃ توبہ کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت سے ایسے یہودی لوگ ہیں، علماء ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔ آج افسوس یہ ہے بہت سے ایسے ہی نام کے لوگ، اپنے آپ کو کہنے والے، وہ لوگ بھی عوام کے مال کو لوٹتے ہیں، عوام کے مال کو کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید سنائی، فبشرہم بعذاب علیم، اور آگے بتایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے بھی بہت برا انجام ہونے والا ہے، ان کو داغا جائے گا پیشانی میں، بازو میں اور
مختلف جگہ ان کو داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، چھکو، تم نے جو کچھ خزانے جمع کیے اس کا انجام تمہیں چھکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کا ذکر کیا کہ لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ مشرکین بدلا دیتے، اسے کہتے ہیں نسی، انما نسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینے کو بدلاتے تھے، مہینوں کو تبدیل کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا کرنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ اسے بنایا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، جیسے اللہ نے آسمان زمین کو جس وقت پیدا کیا، جیسے اس نے سسٹم کیلنڈر بنایا، اب صحیح طریقے سے وہ مہینے آ گئے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جیسے سال کے 12 مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، بہت سے لوگوں کو یہ مہینے یاد بھی نہیں ہوتے، تو ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے تقریباً آدھا پارہ اس کے بعد جنگ تبوک کا تذکرہ کیا۔ جنگ تبوک یہ بھی ایک جنگ تھی، اصل میں یہ جنگ کن کے خلاف تھی؟ روم والوں کے خلاف۔ جب اسلام جزیرہ عرب پر غالب آ گیا تو آس پاس کی حکومتوں نے کان کھڑے کیے کہ انہیں خطرہ کا الارم سنائی دینے لگا کہ ان کی سب سے بڑی طاقت جو روم ہے، روم اس وقت بڑی طاقت تھی، ایران اور روم 2 زبردست حکومت سپر پاور تھی اس وقت، تو اس دور کے سب سے بڑی طاقت روم نے مدینے پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کے بجائے سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں 30,000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکل گئے، روم کی سرحد تبوک میں جا کر ڈیرا ڈال دیا۔ تو قیصر روم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان یہاں پر آ گئے ہیں، مسلمانوں کی جرأت کو انہوں نے دیکھا تو میدان میں آنے سے انکار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دن قیام فرمایا، اور آس پاس کی چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں جو روم کے تابع، قیصر ان کا جو لقب ہے ان کے تابع تھی، ان سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اسلام کا پیغام پہنچایا اور ان کو اسلامی حکومت میں اس کو شامل کر لیا۔ تو یہ سفر جنگ تبوک، غزوہ تبوک جو کہتے ہیں، تو گرمی کا موسم تھا، اعلان ہوا نکلو، کھجور توڑنے کا وقت تھا، یہ منافق اس سے پیچھے رہے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ خطرے ہیں، ہمیں بہت مصروفیت ہے، ایسے بول کر چلے گئے، اور کہتے تھے منافق لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی کہہ دو جہنم کی جو گرمی اس سے بھی سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ لیتے۔ تو منافقین تانا دیتے تھے، اور جب اعلان ہوا جو جس کے پاس جو ہے وہ خرچ کرو اس جنگ کے لیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ پورے گھر کے سامان لا کے ڈال دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی اس میں کوششیں کر کے اپنے عطیات اور صدقات و خیرات نے پیش کیا، سبحان اللہ، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے وہ کولی کا کام کرتے تھے، اور اس میں جو منافع جو پیسے آتے تھے وہ خرچ کرتے تھے، لیکن پھر بھی منافق تانا دیتے تھے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات الذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ ایسے منافق ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو لوگ محنت کر کے صدقہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان پیسوں سے کون سا ملک فتح کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسی بہت شرارتیں اس جنگ میں منافقین کی تھی، روکتے تھے، بہانہ بناتے تھے، اور ان کا یہ اصول رہا ہے ہمیشہ بزدلی دکھانا، جنگ سے پیچھا رہنا۔ ان کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، وہ بھی بڑی سازشیں کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اس میں تھی، اور اس صورت میں اس بارے میں منافق
کا انتقال کا ذکر ہے کہ جب جو مر گیا عبداللہ بن ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا اور کہا کہ کیسے تم استغفار کر سکتے ہو اللہ کے رسول؟ اللہ نے اس صورت میں بتایا اس بارے میں استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 بار بھی استغفار کرو، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نبی دیکھو کتنے اخلاق والے تھے، کتنے رحم دل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کا جو فرزند، ان کے جو فرزند اسلام قبول کیے تھے، انہوں نے آ کر کہا تو نبی نے اپنی قمیص دے دی ان کے دل رکھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول کی قمیص عبداللہ بن ابی کو پہنایا گیا۔ یہ نبی کے اخلاق دیکھیے۔ جو منافق جو پوری زندگی مسلمانوں کے خلاف کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اس نے تہمت لگائی، لیکن پھر بھی نبی کے اخلاق دیکھیے، یہی ہمارے پیارے نبی کے اخلاق۔ تو بعد میں اللہ نے آیت نازل کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو کہا کہ اے محمد یاد رکھنا آئندہ کسی کی نماز جنازہ منافق کی نہیں پڑھانا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، کفر کی حالت میں وہ مرے ہیں، فاسق ہو کر مرے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کے قبر کے پاس بھی جا کر مت کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی اللہ نے نبی کو روک دیا، منع کیا۔ بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں منافقین کا کثرت سے یہاں پر ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کہ انہوں نے کیسی تکلیفیں پہنچائی مسلمانوں کو، اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں، اور بھی باتیں ہیں اسی جنگ کے تعلق سے، لیکن پارہ نمبر 10 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس جنگ کے بارے میں کچھ باتیں جو نا پارہ نمبر 11 کے شروع میں جو نا سورہ توبہ ابھی باقی ہے، وہ وہاں پر ذکر ہے، انشاءاللہ کل اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں سورہ توبہ کے تعلق سے۔ تو الحمدللہ سورہ انفال مکمل اور تقریباً بہت بڑا حصہ سورہ توبہ کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک قرآن کے پیغامات کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔